बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। साइफ़र केस क्या ख़त्म हो गया है? क्या इमरान ख़ान आप जेल से बाहर आ जाएंगे? साइफ़र केस ने सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत पर रिहा कर दिया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, इस वजह से इस पर बहुत ही तबसरा भी करना है, तफसील से बात करनी, इसके हर पहलू को डिस्कस करना है। और साथ ही नवाज शरीफ साहब ने कुछ और जगहों से भी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, लेकिन मानसेरा के NA-15 ये जो हलका है बड़ा दिलचस्प है, और इस हलके से नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया है, ये बहुत दिलचस्प डिबेट है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत ही कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके तामुन से जो 15-20 नई जगहों पे रिक्वेस्ट आई है, वो आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, हर बंदा अपने वालदैन के लिए, अपनी वालदा के लिए, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने दादा दादी मरहूम, अपने नाना नानी के लिए भी कुछ ख़वातीन बहुत दिलचस्पी से वो लगवा रही हैं। और ज़ाहिर है ये सदका जारिया है, इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता कि आप एक प्यासी इंसानियत को, प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं। ज़रा हालत देखी करें, जो वीडियोज़ हम शेयर करते हैं ये किस तरह के लोग हैं, कितने बेबस और बेकस लोग हैं। वो बच्चे ऐसे खुश हो रहे होते हैं जैसे उनकी ईद लग गई हो, यानी ईद का दिन उनके लिए हो। आ जाएं, बहुत सारे आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं। और ज़ाहिर है इलेक्शन का माहौल है, बड़ी गहमा गहमी है, हर तरफ सियासत हो रही है। और वैसे भी PTI का जो सोशल मीडिया सेल है, ये तो शाबाश उनको देना पड़ेगी ना, ये तो। लेकिन सियासत हर जमात करती है, उनका हक है, सियासत करे। अभी भी जो कुछ इत्तेहाद हैं बन रहे हैं, अभी मैं ख़बर देख रहा था कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो नून लीग से को 25-26 MPA और 50 MNA और 50 MPAs मांग रही है। वो कह रही इन पे हमारे साथ एडजस्टमेंट करें। अब नून लीग कहती है इतनी बड़ी तादाद में हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते कि आप 25-26 MNAs मांग रहे हैं और 50 MPAs मांग रहे हैं, तो वो इस तरह से नहीं। अब इसी तरीके से मरियम नवाज़ ने, अभी पिछली वीडियो ये मिसेज़ ने की, मेरी मिसेज़ ने, तो वो मरियम नवाज़ साहबा ने 119 हल्का 119 से इलेक्शन लड़ने का कागजात नामजदगी वसूल की है। तो उसी हलके से, लाहौर के उसी हलके से अलीम खान ने भी वसूल कर लिए। अब ये एक इस तरह की बारगेनिंग है ना, एक तरह से कि जी मैं भी उसी हलके से इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि बारगेनिंग है कि या तो आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, नहीं तो हम इसी हलके से इलेक्शन लड़ेंगे और नहीं आप कागजात नामजदगी वापस लेंगे। तो इसी तरीके से आप कराची में देखें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने NA-242 242 जहाँ से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उधर से शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में MKM की, हालांकि उनका वो आपको पता है 2-3 चक्कर लगाए वहाँ पर नून लीग वालों ने, और वो जनाब सीट एडजस्टमेंट, लेकिन वो भी इसी तरीके से है कि वो भी इनसे कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। उस पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में भी कुछ ज़्यादा यकीन दहानियाँ कर चाह रहे हैं। तो बहरहाल वो भी अब उसके सुना है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाएंगे उनको बनाने के लिए। तो भाई ये माहौल है सियासत का, ये माहौल है इलेक्शन का, इंतखाबी माहौल है, और सियासी गर्मा गर्मी, इंतखाबी गर्मा गर्मी बड़ी ज़ोरों पर है। और हमने भी इंशाअल्लाह 1 जनवरी के बाद मैंने कहा ना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, ख़ास तौर पे बड़े शहरों से, और ख़ास तौर पे उन शहरों से कि जहाँ पे स्टालवार्ड हर जमात के बड़े बड़े जो बड़े नाम हैं, जो बड़े वफाकी, साबिक वफाकी वज़रा, सारी जमातों के हेड्स वग़ैरह जो लड़ रहे हैं, वहाँ से मुझे अच्छे अच्छे नुमाइंदे चाहिए, वॉलंटियर्स। इनाम ज़रूर दूंगा जिसकी प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा अच्छी होंगी। वो अपनी वीडियो बना के भेजेंगे भाई, उनकी वीडियोज़, उनकी प्रेडिक्शन की वीडियोज़, वो कहेंगे, अपना एनालिसिस देंगे, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 मिनट का, 2.5-2.5 मिनट का, मैं अपने चैनल पे लगाऊंगा। ये आपने राब्ता करना है और उसका सारा प्रॉस एंड कॉन्स जो
हैं वो बताऊंगा। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, शाह महमूद कुरैशी की और साइफर। अच्छा, इसमें जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब, साथ ही जो एक मंसूर अली शाह साहब और अत्तर मिनल्ला साहब, मुझे किसी पर कोई वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो उसी तरह से काबिल एहतराम है जिस तरह से बाकी फ़ैसलों में भी। मतीउल्लाह जान साहब हैं और मतीउल्लाह जान साहब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के यानी कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका कोर्ट रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है। उन्होंने कुछ देर पहले एक पोस्ट की एक्स पर यानी ट्विटर पर ट्वीट की, वो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में ज़मानत मंजूर कर ली। मामला सिर्फ ज़मानत का था, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा साइफर केस ही अपने रिमार्क्स और सवालात से उड़ा कर रख दिया। हर सबूत को एक एक करके मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अडियाला जेल में खुफिया ट्रायल अब बेमानी हो गया। जजों के सवालात यकीनन ज़बरदस्त थे, मगर ज़मानत का केस सुनते हुए किसी केस के मेरिट पर ऐसे रिमार्क्स जजों की इमरान खान के उस केस में खसूसी दिलचस्पी और जज्बात के अकासी थे। अब पीटीआई वाले अब आज़ाद अदलिया का ट्रेंड चलाएंगे। सवालिया निशान उन्होंने लिखा है कि अब क्या पीटीआई वाले आज़ाद अदलिया का ट्रेंड चलाएंगे। मसला ये है कि ज़मानत के केस, ज़मानत आपने देनी, आप ज़मानत दें, लेकिन साथ ये जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का, जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने इमरान खान के साथ मुबैना तौर पर हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है, निभाएं भाई, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप इलेक्शन कमीशन वालों को, कि इलेक्शन कमीशन एक आप इलेक्शन करवा रहे हैं, साथ ही आप जाके अडियाला जेल में ट्रायल भी कर रहे हैं, तो ये कैसे है? तो क्या इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? अगर उन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन किया है, अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन, उन्होंने और जो गंद किया है, तो वो केस ना चले उन पर। अगर इलेक्शन वो करवा रहे हैं तो साथ ही वो केस भी। वैसे तो आप अगर साबिक अटॉर्नी जनरल और इरफान कादर साहब को सुने, उनका बड़ा, वो साबिक जज भी हैं और जस्टिस हैं बल्कि साबिक, तो वो कहते हैं कि जनाब ये हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट भी, ये ख़ास तौर पे हाई कोर्ट, ये तो उस इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। भाई इंडिया में भी ऐसे, वो एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं। हमारे यहाँ जनाब सेशन कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को अपने अहकामात जारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स तो सारे कर रहे हैं। अभी आज एक बड़ा फैसला है कि उनको बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता, और अगर आज ना मिला और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया, और जब आप, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो फैसला आ चुका होगा और बल्ले का निशान उनको ना मिला बिल फर्ज, ठीक है, तो फिर उस वक्त वो, फिर इसका मतलब है उसके बाद उनको आज़ाद हैसियत में लड़ना पड़ेगा, या फिर वो जाएंगे हाई कोर्ट्स में, या इस तरीके से। मतलब मैं हैरान हूँ कि ना को यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन देखी जा रही है, जो यहाँ का इस्लामाबाद का केस है, वो लाहौर हाई कोर्ट भी घुस आती है, पेशावर हाई कोर्ट भी घुस जाती है। तो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट तो मुबैना तौर पर बादियों नज़र में ठीक तरीके से सहूलतकारी कर रही है। अब आ जाएं कि आपने बहुत सारे सवालात किए कि जी इमरान खान बाहर आ जाएंगे, नो, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब वाकई को 10 महीने, साल तक अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो मेरा क्लिप संभाल के रख लें, इसमें ऐसी कौन से, ना मेरी ख्वाहिश है, ना मैं कोई इस तरीके, मैं एक मालूमात की बुनियाद पर आपको एक तजिया दे रहा हूँ। खान साहब बाहर नहीं आएंगे। खान साहब पर और भी 190 मिलियन पाउंड का केस भी है। खान साहब पर जनाब वो दूसरा केस भी है, ये 190 मिलियन, तो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन। खान साहब पर एक और रेफरेंस भी दायर हो चुका है, तोशा खाना वाला। एक तो तोशा खाना वो ना जो उनको सज़ा हो चुकी है, और वो तो जज हमायूं ने दी थी, जज हमायूं दिलावर साहब ने। अब एक और है तोशा खाना का रेफरेंस जो नैब ने दायर किया है एहतसाब अदालत ने, जज बशीर की अदालत में, वो भी केस चल रहा है। खान साहब के वो 9 मई वाली इंक्वायरी, वो भी, तो 2-3 केसेस में खान साहब ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, साइफर के अलावा भी। एक बात। दूसरी बात, साइफर की जमानत हुई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा है, भाई ना तो हम साइफर का ट्रायल सुन रहे हैं,
نہ تو ہم سائفر کی اپیل سن رہے ہیں، ہم صرف ضمانت کا کیس سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ٹرائل کر رہے ہیں سائفر کا سن رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی اپیل سن رہے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کو بری کیا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب صرف ضمانت پر رہا کیا ہے۔ سائفر کے کیس اسی طرح چلے گا بھائی۔ سائفر میں فرد جرم دوسری دفعہ بھی عائد ہو چکی ہے، سائفر کا کیس کا فیصلہ بھی آئے گا، اور بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو ہی فیصلے ہیں، یا عمر قید ہے یا پھر اس کے بعد دوسرا سزائے موت ہے۔ تو سائفر کا کیس اسی طرح چلتا رہے گا، خان صاحب اسی طرح جیل میں رہیں گے۔ اس سائفر کے کیس کے اب کچھ تو قانونی اور آئینی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سائفر کے کیس میں ضمانت، اور آلریڈی جو کیس چل رہا ہے وہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے، خفیہ ٹرائل ہے، ایف آئی اے کی بنیاد پر، ایف آئی اے کی ریکویسٹ پر اس کو خفیہ ٹرائل کہا جا رہا ہے، اور خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو جس میں کیپٹل پنشمنٹ انوالو ہو تو اس میں یہ باہر بھی نہیں آ سکتے۔ تو بہرحال خیر، اگر اس میں یہ بحث ہو بھی صحیح، نہ بھی ہو، اگر اس ضمانت کے بعد وہ کہیں کہ جی وہ باہر آئیں، لیکن وہ 3-4 اور ان کے کیسز میں، اور وہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کیسز میں ان کو کچھ کیسز میں تو جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے۔ تو وہ اب سارے کیسز میں اگر میں کہتا ہوں اگر 8 کیسز میں اور میں بھی ضمانت ہو جائے، 190 ملین پاؤنڈ میں بھی ہو جائے، اگر وہ توشہ خانہ میں بھی ہو جائے، اگر اور بھی 9 مئی میں بھی ہو جائے، وہ باہر پھر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ بہت ہی محتاط انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ نے یہ نہیں کہنا، میرا یہ کلپ سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو خان صاحب کا ابھی جیل سے باہر آنے کا کوئی بھی امکان نہ دارد، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں جناب سب سے بڑی خبر پر کہ میاں نواز شریف صاحب نے سنا ہے 3 حلقوں سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ ایک تو کوئی سنا ہے کہ NA 130 ہے جو لاہور کا حلقہ ہے، اس کے علاوہ NA 15 ہے جو مانسیرا کا حلقہ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں کیپٹن صفدر صاحب نے، جو ان کے داماد بھی ہیں، لیگی رہنما بھی ہیں، کیپٹن صفدر صاحب انہوں نے۔ اچھا، یہ حلقہ ماضی میں NA 14 ہوا کرتا تھا، میری تصحیح فرمائیے گا جو وہاں جانتے ہیں، NA 21 کہلاتا تھا، NA 14۔ 2023 کی جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں جناب یہ حلقہ NA 15 بن گیا ہے، مانسیرا والا یہ حلقہ۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے اس حلقے میں ماضی میں کون جیتے۔ اگر پچھلے 8 انتخابات کا آپ جائزہ لیں تو 6 مرتبہ مسلم لیگ نون جیتی ہے، اس کو مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑا مضبوط گڑھ ہے نون لیگ کا یہ حلقہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑے دلچسپ اعداد و شمار ہیں، ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ پہلا آپ 1988 کا الیکشن لیں۔ 1988 کے الیکشن میں نواب زادہ صلاح الدین سعید خان یہ آزاد حیثیت میں جیتے، انہوں نے شکست دی زریں گل صاحب کو امیدوار۔ اس طرح سے آپ 1990 پہ آ جائیں تو اب 1990 وہ جو نواب زادہ صلاح الدین سعید خان، اب وہ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو IJI بنی نا، اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے امیدوار کی حیثیت سے وہ جیت گئے، اور سید قاسم شاہ آزاد امیدوار تھے، ان کو شکست ہوئی۔ اب آ جائیں 1993 میں، اس حلقے میں پھر نواب زادہ صلاح الدین پھر نون لیگ کے ٹکٹ پر پھر انتخابات جیت گئے، آزاد امیدوار زریں گل کو شکست دی۔ اب آ جائیں 1997 میں پھر نون لیگ کے ٹکٹ پر یہی نواب زادہ صلاح الدین نے فتح حاصل کی، اور آزاد امیدوار محمد اعظم خان کو شکست ہوئی۔ 2002 میں پھر آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف صاحب نے جو الیکشن کروائے تھے اس میں MMA بنی، اور MMA کے امیدوار عبد المالک 20,000 سے زائد ووٹ لے کے وہ جیت گئے، اور اس کے بعد وہ جو نواب زادہ صلاح الدین صاحب تھے نا، وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ، مطلب لوٹے شوٹے اسی طرح سے گھومتے پھرتے ہیں، مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ اس وقت وہ 3رے نمبر پہ آئے تھے، غالباً 2 نمبر پہ نون لیگ کا امیدوار تھا یا جو بھی تھا۔ اس طرح 2008 میں اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر فیض محمد خان کامیاب ہوئے، اور پھر کاف لیگ کے زریں گل کو شکست ہوئی۔ نواب زادہ صلاح الدین آزاد حیثیت میں 3رے نمبر پر آئے تھے۔ اب 2013 کا عام انتخابات آپ نے دیکھا، 2013 سے 2018 میں خیبر پختونخوا میں جو حکومت بنی وہ عمران خان کی بنی،
اور باقی سینٹر میں پنجاب میں نون لیگ کی بنی، اور وہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی بنی، بلوچستان میں بھی نون لیگ کی بنی تھی. مطلب نون لیگ کی اس طرح سے کہ پہلے وہ مالک صاحب تھے اور باقی پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت بنی، اتحادیوں کی حکومت بنی تھی. 2013 میں اکثر حلقے خیبر پختونخوا سے وہ عمران خان نے جیتے تھے، لیکن جو یہ حلقہ تھا، یہ حلقہ کیپٹن صفدر صاحب یعنی مریم نواز صاحبہ کے شوہر اور نواز شریف صاحب کے داماد 91,000 کی ووٹ لے کر، 91,000 بہت بڑی تعداد ہے ووٹ کی، اور یہ 2013 میں وہ پھر کامیاب ہوئے، اور لائق محمد خان ان کو شکست ہوئی. لائق محمد خان اعظم خان سواتی کے چھوٹے بھائی ہیں، سمجھ آ گئی نا آپ کو نا، لائق محمد خان، اور یہ غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ جمعیت کے ٹکٹ پر تھے. اسی طرح سے 2018 میں بھی 2018 میں کیپٹن صفدر صاحب تو پھر نااہل ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے تحت. اچھا بڑی دلچسپ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مریم نواز صاحب ان پر کیا الزام تھا کہ جناب انہوں نے تو وہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور وہ نااہل کر دیے گئے. پھر اس کے بعد جب ان کا پہلا کیس آیا ایون فیلڈ کا، نواز شریف صاحب، اور وہ جناب نااہل ہوئے اور وہاں ان کو سزا بھی ہوئی اور 10 سال کی، اور جرمانہ بھی ہوا، اور ساتھ یہ بھی نیب نے لکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ فقرہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، اور وہ نیب نے یہ کہا کہ اس احتساب عدالت نے کہ نیب نواز شریف کے خلاف کسی قسم کی کرپشن اور کک بیکس تو ثابت نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی ان کو سزا سنا دی جاتی ہے. اب سمجھ آ گئی. اور مریم نواز صاحبہ کو کہ انہوں نے اپنے والد کی مدد کی، انہوں نے اپنے والد کی مدد کی، ماشاءاللہ. کیپٹن صفدر صاحب پہ کیا الزام تھا؟ انہوں نے مریم نواز کی مدد کی. اب آپ دیکھیں تو صحیح اس ملک کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے. 2018 میں کیپٹن صفدر صاحب خود تو بیچارے تھے نااہل، اور انہوں نے مریم نواز نے تو نواز شریف کو مدد کی نا، کیپٹن صفدر نے مریم نواز کی مدد کی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس وجہ سے مطلب وہی بات ہے کہ آپ میرا پانی گدلا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے، تو پچھلے برس آپ نے مجھے گالیاں کیوں دی تھی؟ اس نے کہا جی پچھلے برس تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو میں 6 مہینے سے کم میری عمر ہے. تو اچھا وہ تیرا باپ ہوگا، بھیڑیے نے کھانا جو تھا تو کھا گیا، ٹھیک ہے نا. کیپٹن صفدر صاحب تو نااہل ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب کیپٹن صفدر صاحب کے ہی امیدوار تھے محمد سجاد، انہوں نے 74,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، اور زرعی گل کو 15,000 سے زیادہ ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی تھی. اچھا اس میں ایک دلچسپ فیکٹر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ دونوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مولانا صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر اس منصیرہ والے حلقے میں، کیونکہ جے یو آئی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور آپ اگر پچھلے 8 الیکشنز دیکھیں تو ان میں اکثر دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جے یو آئی کا امیدوار دوسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے نا. اچھا کیپٹن صفدر صاحب، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیپٹن صفدر صاحب بہت ملنسار ہیں. بھائی میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن چونکہ بندہ جس سے واقف ہو تو وہ آپ کو معلومات پہنچانی بہت ضروری ہوتی ہے. کیپٹن صفدر صاحب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں اور جناب وہ اپنا شریف خاندان کے داماد ہیں، وہ بڑا ملنگ اور فقیر آدمی ہے. جو بھی بندہ اس کو جانتا ہے نا تو وہ میری اس بات کی گواہی دے گا، وہ بڑا مٹا ہوا ایک ملنگ سا فقیر سا بندہ ہے، سادہ سا بندہ ہے. اسی طرح سے جناب وہ اپنے کندھے پہ چادر شادر لے کے تو وہ گھوم رہا ہوتا، اکثر بیشتر ان کو مختلف پروگراموں میں بھی دیکھتے ہیں. وہ بڑا سچا عاشق رسول ہے. وہ جناب وہاں پر بھی لوگوں کی غمی خوشی، کوئی جنازہ نہیں چھوڑا، کوئی کل نہیں چھوڑے، کوئی کسی کا شادی نہیں چھوڑ، غمی خوشی ہر اٹینڈ کرتا ہے. اس نے وہاں پہ سوئی گیس بھی پہنچائی ہے، کوئی سڑکیں بھی بنوائی ہیں، باقی ترقیاتی کام بھی کیے ہیں. لوگوں کے ساتھ ریڑھی پہ تھڑے پہ بیٹھ کے کھانا شانا بھی کھا لیتا ہے. وہ بڑا ایسے سوشل بہت ہی ملنگ سا بندہ ہے. تو کیپٹن صفدر صاحب کا بڑا ووٹ ہے وہاں پہ، آپ یقین کریں. وہاں کا مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ 2018 میں کیپٹن صفدر صاحب جیل میں تھے، اس کے باوجود بھی کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا بندہ جیت گیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے ملک سے ہروایا گیا، مختلف جگہوں سے نون لیگ کے بڑے بڑے لوگ ہار گئے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی پہلے الیکشن، یہ تو دوسری مرتبہ نا جب وہ عمران خان نے سیٹ جیتی، جس طریقے سے بھی دھاندلی کی گئی،
اور تو اور خواجہ سعد رفیق کو بھی ہروایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیپٹن صفدر صاحب کا بندہ 74,000 ووٹ لے کے وہ جیت گیا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیپٹن صفدر صاحب بہت ہی اچھا، اس میں جمعیت کا بھی ووٹ ہے، اگر وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ نون کی ہو جاتی ہے تو وہ حلقہ نواز شریف صاحب کا بہت ہی مضبوط حلقہ ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب لاہور سے وہ لڑ رہے ہیں، اور بھی ایک آدھ جگہ سے لڑ رہے ہیں، سنا ہے وہ 3 حلقوں سے لڑ رہے ہیں، تو یہاں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ یہ کوئی مانسیرا کو ہندوستان کا علاقہ ہے، یہ مانسیرا کو افغانستان میں ہے۔ بھائی اگر کہیں پر بھی کسی پارٹی کا اپنا مضبوط گڑھ ہے، اگر اس کا ووٹ بینک ہے، اگر وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ویسے بھی اب خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، کراچی سے الیکشن لڑا تھا پچھلی دفعہ، میاں والی سے لڑا تھا، لاہور سے لڑا تھا، یہاں پنڈی سے، اسلام آباد سے لڑا تھا، تو بہرحال وہ جس حلقے سے بھی، وہ ہر کسی جو بھی اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے سیاسی، سے اس طرح سے لڑنے چاہیے ان کو۔ پشاور سے لڑا تھا تو 5-6 حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، تو خیر اب وہ لڑنا چاہیے۔ اور اگر نواز شریف صاحب بھی مانسیرا سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک بڑا لیڈر، پارٹی کا سربراہ، اگر وہ مانسیرا سے، ایک ایسے علاقے سے، چھوٹے صوبے سے، اور اپنا جہاں پہ ان کا مضبوط گڑھ ہے، تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں اس والی کون سی بات ہے کہ اس میں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ سوشل میڈیا تحریک انصاف کا بہت سٹرانگ ہے۔ ابھی یہ جو سائفر والا کیس آیا، اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دو، جی دیکھیں حق کی فتح ہو گئی ہے، او جی دیکھیں خان صاحب کے پرانے کلپس لگانے شروع کر دیے۔ ان کے وکیل نے باہر آ کے کہا، سلمان صفدر صاحب نے، کہ جی سارا کیس ہی اڑ گیا، یہ ختم ہو گیا، آج اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی، آج یہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ایون فیلڈ کی اپیل گئی تھی، اور نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی یہ ایون فیلڈ میں سزا سسپینڈ ہوئی تھی تینوں کی، وہ تو بعد میں نواز شریف صاحب کی بحال ہو گئی تھی نا، کیونکہ وہ تو باہر چلے گئے تھے نا، وہ حاضر ہی نہیں ہو رہے تھے، تو یہ تینوں کی جب سزا سسپینڈ ہو گئی تھی اور وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے تھے، یہاں پر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کس طریقے سے اس کیس کی دھجیاں اڑائی تھی۔ اس کے بعد بھی 7 سال لگ گئے مریم نواز صاحبہ کو، تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 5 سال لگے، 4.5-5 سال، اور نواز شریف صاحب کو بری ہونے میں 7 سال لگ گئے اس کیس میں، کہ جو کیس اس طرح کا کیس تھا جس کی دھجیاں اڑا کے رکھ۔ ابھی تو بیل ہوئی ہے بھائی، ابھی تو سائفر والا کیس چلے گا، جیل کے اندر چلے گا، خفیہ ٹرائل ہوگا، اور ساتھ اس میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیے گا کہ بس ودن اے منتھ اس کو وائنڈ اپ ہونا ہے، فیصلہ بھی آئے گا اور فیصلہ آپ کے سامنے بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن چونکہ وہ تو گائبلز کے بھی باپ نکلے ہیں نا، وہ تو گائبلز کے بھی استاد نکلے ہیں، چونکہ گائبلز نے پروپیگنڈا کا بانی، گائبلز نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا تواتر کے ساتھ بولو کہ وہ سچ نظر آنے لگے، اور تحریک انصاف جھوٹ بولنے میں کامیاب ترین جماعت ہے۔ وہ ایسے چونا لگا رہی ہے یوتھیوں کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ لیکن آپ یقین کریں، میں نے کل آپ کو بتایا نا، کل میں گیا ایک جنرل سٹور پہ، تو وہاں مجھ سے شاپ کیپر پوچھ رہا تھا کہ جی بس خان صاحب باہر آ رہے ہیں، ان کی وہ سلو ہو گئی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو پروپیگنڈا کرنا آتا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ جس کی جو بھی کریڈٹ پیج کچھ بھی ہو، اس کو وہ ماننا پڑے گا کہ اس کو پروپیگنڈا کرنا آتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر کھیلنا آتا ہے۔ یہ سائفر کا جو ابھی ان کا ہوا تھا، آڈیو لیک ہوئی تھی عمران خان کی، شاہ محمود قریشی کی، اعظم خان کی، کوئی اور بھی غالباً تھے، انہوں نے کہا ہے آپ نے بس کھیلنا ہے اس پر، آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، کھیلنا ہے۔ ان کو کھیلنا آتا ہے بھائی، یہ ماننا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مسٹر اینڈ مسز انوار احمد صدیقی کے ایصال ثواب کے لیے پینے کے صاف پانی کا ایک پروجیکٹ پانی سے محروم ایک بستی میں مکمل کیا گیا۔ صاف پانی کی فراہمی پر اہلیان علاقہ نے ہزاروں دعاؤں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی مسٹر اینڈ مسز انوار احمد صدیقی کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہم یہ پانی پینے کے لیے بہت دور سے بھرنے آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری و ساری ہے۔ آج کا پروجیکٹ مسٹر اینڈ مسز انوار احمد صدیقی کے ایصال ثواب کے لیے ان کی فیملی نے ڈونیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی انوار احمد صدیقی
اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائیں اور بصدقہ سید الانبیاء ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں۔ ناظرین، پانی زندگی ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں زندگی کے آثار ناپید ہو جاتے ہیں۔ صاف پانی کی غیر موجودگی میں زندگی کتنی کٹھن اور مشکل ہوتی ہے، یہ کوئی دامان کے بسنے والوں سے پوچھے۔ ان کی زندگی کی اسی مشکل کے حل میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ احباب کے تعاون سے صاف اور شفاف پانی مہیا کر کے مشکل وقت میں سانسیں آسان بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہم یہ پانی پینے کے لیے بہت دور سے بھرنے آتے ہیں۔ ہم وطن عزیز کے غریب و نادار افراد کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ مشکل کی کسی گھڑی میں آپ اکیلے نہیں۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر مشکل میں آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہے، اور یہ کار خیر آپ احباب کے تعاون کے بغیر کسی صورت پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ہم اپنے پاکستانی اور اوورسیز کرم فرماؤں کے انتہائی شکر گزار ہیں، جو کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سرمایہ افتخار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حفظ و سلامتی عطا فرمائے۔ ظفر نقوی کا شکریہ ادا کرنا ہے، پانی لیتے تھے ٹوٹا ٹوٹا لیتے اس کا زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے سے ظفر دا سب کوئی بور لا دیتے، اللہ مہربانی کرے، انشاءاللہ توڑ دی کریمی ہوئے، اللہ پاک ہر کا کامیاب کرے، تو اللہ انہوں کو کامیاب کرے، انہوں کا شکریہ ادا کرنے، شکر الحمدللہ سارا پانی سوکے تھے۔